تہجد کی نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تیر کی طرح اپنے نشانے پر ہی جا کر لگتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو آپ اس بات کو جان لیں کہ یہ وہ تیر ہے جو سیدھا نشانے پر ہی جا کر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تہجد کی دعا کو قبول کرتا ہی کرتا ہے۔ 99% تہجد کی نماز پڑھنے سے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور تہجد کی نماز آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے ہیں، وہ نماز تو آپ سے اللہ تعالیٰ پڑھواتا ہے۔ اور جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں ان کے تو قصے ہی الگ ہوتے ہیں، ان کی تو کہانی ہی الگ ہوتی ہے۔ وہ ایسے وقت میں تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ ساری دنیا کہہ رہی ہوتی ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میرا اللہ کر دے گا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے۔ اور اس وقت میں جس وقت میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے یقین اس انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ بندہ مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو یقین ہوتا ہے، امید ہوتی ہے نا، اسے اللہ تعالیٰ ایسا پختہ کر دیتا ہے کہ انسان کو دنیا کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی اور نہ ہی اسے دنیا کی باتوں سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ دنیا کے لوگ کچھ بھی کہتے ہیں، اس کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ تو یہ جواب دیتا ہے کہ میری دعا تو قبول ہو کر ہی رہے گی، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ جب میرا اللہ تعالیٰ مجھے تہجد تک بلا سکتا ہے، مجھے اپنے سامنے رونا سکھا سکتا ہے، مجھے دعا مانگنا سکھا سکتا ہے، تو پھر وہ میری دعا قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے تہجد کی طرف بلایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور رکھی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بنا کسی خاص دعا کے لیے بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تب ہم تہجد پڑھتے ہیں، یا پھر ہماری کوئی دعا ایسی جس کے بنا ہم رہ نہیں سکتے وہ قبول نہیں ہو رہی ہوتی تب تہجد شروع کرتے ہیں، یا پھر ہماری کوئی خاص دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہوتی تب اپنے مقصد سے تہجد پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو بلا رہا ہوتا ہے، آؤ میرے بندے، دنیا سے تھک کر میرے پاس آؤ، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ میں ہوں، تمہیں کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے، کسی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سنتا ہے جب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتا، جب لوگ ہمیں دھتکار دیتے ہیں، جب ہمیں لوگ پرایا کر دیتے ہیں، جب ہمیں لوگ اگنور مارتے ہیں، لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت بلا کر ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے، وہ بھی اتنا طاقتور بنا دیتا ہے، ہمیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ جب ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو دنیا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، وہ لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہمارے ایمان کو پختہ کرتا ہے، ہمارے یقین کو پختہ کرتا ہے، اور پھر ہماری دعا قبول ہونے کے بعد ہم صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہی رہ جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان میں تو اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پھر جب بھی ہم اپنے آس پاس کسی کو پریشانی میں، کسی مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کو تہجد کے بارے میں بتاتے ہیں، اسے سب بتاتے ہیں کہ تہجد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں یقیناً قبول کر لے گا۔ اور ہم اتنے ایمان کے ساتھ اس کو یہ چیز کہہ رہے ہوتے ہیں، اتنے پختہ یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا یقین بڑھا دیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کو قبول کر لیا ہوتا ہے، اور وہ سامنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے جس کو تہجد کے بارے میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو تو ایسے ناممکن کام تھا، ایسی دعا تھی جو قبول ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔
تو وہ بھی تہجد کی نماز پڑھنے لگتا ہے، جو ہمارے بتانے سے، ہمارے یقین سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسی تاثیر پیدا کر دی ہوتی ہے، ہمارا ایمان اتنا مضبوط کر دیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی ہماری باتوں پر یقین آنے لگتا ہے۔ ایسی ہی ایک میریکل اسٹوری ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ اسٹوری ہے ایک ایسی لڑکی کی جن کی ساری پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کی وجہ سے دور کر دی، اور آپ کو سن کر بہت اچھی لگے گی اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ میریکل اسٹوری ہماری ایک بہن نے ہم سے شیئر کی ہے۔ آپ لوگ اس کو پورا ضرور سنیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں اور تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ تہجد پر ان کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے، ان کو یہ یقین ہو جائے کہ تہجد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ تہجد ضرور پڑھیں گے اور دعائیں مانگیں گے۔ تو جیسے ہمیں ذریعہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم آپ کو تہجد کی نماز کے لیے بتائیں تاکہ آپ اس کو سننے کے بعد آپ بھی تہجد کی نماز پڑھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی ذریعہ بنیں، کوئی بھی اور بھی آپ کی وجہ سے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ السلام علیکم آپی، میں اپنی زندگی کا معجزہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ میری شادی بچپن سے ہی طے تھی میرے پاپا کے دوست کے یہاں، میرے پاپا کے دوست کے بیٹے سے۔ ہمیشہ سے ہم لوگوں کا ان کے گھر پر آنا جانا تھا۔ بچپن سے سنتی آ رہی تھی کہ میری اور میرے پاپا کے دوست کے بیٹے کی شادی ہوگی، شادی طے ہو گئی ہے بچپن میں، اور سب لوگ مجھے ان کی دلہن بلاتے تھے اور میں شرما جاتی تھی، لیکن اندر ہی اندر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بھی مجھے پسند کرتے تھے اور ہم دونوں کی بات بھی ہوتی تھی۔ اور پھر جب میں 21 کی ہو گئی تب ہماری منگنی کر دی گئی۔ ہم دونوں کے گھر والوں نے طے کیا کہ 1 ایئر یعنی 1 سال کے بعد ہم دونوں کی شادی کر دیں گے۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر گیا، وہ لوگ میرے گھر آئے اور ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ساتھ میں وہ بھی آئے تھے اور ہم دونوں ساتھ میں بہت خوش تھے۔ 16 نومبر کی ڈیٹ فکس ہوئی، پھر ہم دونوں کی فیملی میں شادی کی تیاریاں ہونا شروع ہو گئیں۔ تیاریوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ 15 نومبر آ گیا، اور 15 نومبر کی رات کو مجھے بہت خوشی تھی۔ خوشی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ہونے والے ہسبینڈ کو کال کی، انہوں نے میرا کال ریسیو نہیں کیا۔ میں نے سوچا شاید بزی ہوں گے۔ پھر کچھ وقت کے بعد میری امی میرے روم میں آئیں اور کہنے لگیں، بیٹا تمہارے پاپا کے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی کہ میرے ہونے والے سسر کا۔ میرے تو مانو پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ دوسرے دن ان کی میرے ساتھ شادی تھی، پر غم کا ماتم چھا گیا۔ ان کی طرف سے شادی کینسل کر دی گئی۔ ان لوگوں نے اس وجہ سے شادی کینسل کر دی کہ ان کے کچھ رشتہ دار کہنے لگے کہ یہ لڑکی منحوس ہے، اس کی وجہ سے ہی یہ انتقال ہوا ہے، اس کے پیر اچھے نہیں ہیں اس گھر کے لیے، جس کے آنے سے پہلے ہی گھر میں غم کا ماتم چھا گیا ہے، وہ منحوس ہی ہوگی۔ میری ہونے والی ساس نے رشتہ توڑ دیا، اور جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی، یعنی کہ جو میرے ہونے والے ہسبینڈ تھے، انہوں نے بھی مجھ سے انتقال کے بعد کال کر کے کہہ دیا، اب میں تم سے شادی نہیں کروں گا، میری امی تیار نہیں ہے میری تم سے شادی کروانے کے لیے، مجھ سے اب کوئی امید نہ رکھنا۔ میں پوری طرح ٹوٹ گئی تھی، میری تو مانو پوری دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ بچپن سے جس کو سنتی آ رہی تھی کہ میری شادی ان کے ساتھ ہوگی، ان سے میری شادی ٹوٹ گئی۔ سارے لوگ مجھے منحوس کہنے لگے، یہاں تک کہ میرے خاندان والے بھی۔ اس کے بعد میں بہت ٹوٹ گئی تھی، میں بہت پریشان رہنے لگی۔ پھر ایک بار میں نے اچانک سے انسٹاگرام اوپن کیا تو میرے سامنے ایک پوسٹ آئی کہ اگر زندگی سے پریشان ہیں، تھک گئے ہیں تو تہجد پڑھنا شروع کر دیں، جیسے مانو اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہو مجھے۔
جس سے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں۔ اس دن کے بعد میں نے تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تہجد کی نماز کے بعد ایک تسبیح درود ابراہیم کی پڑھتی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ میرا کیا قصور تھا۔ بہت روتی اور اللہ تعالیٰ سے کہتی، اللہ تعالیٰ کیا میں منحوس ہوں؟ 4 سال ہو گئے تھے پر میں ان کو بھول نہیں پا رہی تھی جن کے ساتھ میری شادی طے ہوئی تھی۔ ایک دن میں تہجد کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس رات مجھے بہت رونا آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں بہت رونے لگی اور پھر میں بہت تیز تیز رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری امی آئی اور مجھے چپ کرانے لگی۔ بیٹا مت رو، اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اس دوران میرے گھر والے میرے لیے دوسرا رشتہ دیکھ رہے تھے، لیکن کہیں سے بات پکی ہو ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نصیب کا لکھا آپ کو ہر حال میں ملتا ہے، پھر وہ چاہے کتنی ہی دور کیوں نہ چلا گیا ہو آپ سے۔ ایک دن ہوا کچھ ایسا کہ میں ظہر کی نماز ادا کر رہی تھی، امی بھی ساتھ میں میرے نماز پڑھ رہی تھی۔ کہنے لگی، بیٹا نماز پڑھ لو، پھر مجھے تمہارے ساتھ مارکیٹ جانا ہے، تھوڑا سامان لانا ہے۔ ہم لوگ نماز کے بعد مارکیٹ کے لیے نکل گئے، وہاں سے کچھ سامان لیا۔ سامنے دیکھا کہ ان کی امی اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ سامان لے رہی تھی۔ ان کی امی نے مجھے اور میری امی کو دیکھا تو ہمارے پاس آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، ہمیں معاف کر دو بیٹا، ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کی باتوں میں آ گئے۔ میری امی سے بھی معافی مانگنے لگی، کہنے لگی تمہاری بیٹی کو ہم نے نہ جانے کیا کیا کہہ دیا لوگوں کی باتوں میں آ کر، اور یہ رشتہ توڑ دیا، لیکن بعد میں ہمیں بہت افسوس ہوا کہ ہم نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دو، میرا بیٹا بھی بہت پریشان رہتا ہے آپ کی بیٹی کے لیے، وہ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد میری امی نے کہا، بہن یہ ساری باتیں یہاں نہیں کرنی چاہیے، آپ لوگ میرے گھر پر آئیں اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ دوسرے دن وہ لوگ میرے گھر پر آئے، ان کی امی نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ میں نے کہا، آپ لوگ مجھ سے بڑے ہیں، ایسا مت کریں، مجھ سے معافی نہ مانگیں، آپ بھی میری امی جیسی ہی ہیں، آپ مجھ سے معافی مت مانگیے، ایسا مت کریے۔ اس کے بعد میری شادی فکس ہو گئی۔ اگلے ہی جمعے کے دن میرا نکاح کی تاریخ رکھی گئی اور جمعے کے دن میرا نکاح ہو گیا، اور یہ سب ہوا تو صرف تہجد کی نماز کی وجہ سے ہوا۔ تہجد کے وقت درود ابراہیم پڑھنے سے ہوا ہے۔ پورا دن میری زبان پر درود عبادت رہتا تھا، یعنی کہ درود ابراہیم رہتا تھا۔ تہجد کے وقت پر تو خاص کر کم سے کم ایک تسبیح پڑھتی اور دعا کرتی۔ اس طرح میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے میری زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھر دی۔ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کتنی اچھی میریکل سٹوری تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنے قریب تہجد کی طرف بلایا۔ جو چیز انہیں بچپن سے ملنے والی تھی، جو بچپن سے ان کے لیے تھی۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنی بھی ڈیٹ فکس ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ وہ چیز انہیں اپنے قریب کر کے دینا چاہتا تھا۔ یہ سارے جواب ان کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ کو انہیں اپنے قریب کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو انہیں تہجد کی طاقت دکھانی تھی، انہیں تہجد گزار بنانا تھا، ان سے درود ابراہیم پڑھوانا تھا، ان سے دعائیں کروانی تھی، اور پھر انہیں ایسا معجزہ کر کے دکھانا تھا کہ جب تک میں نہ چاہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری زندگی میں کوئی حاجت ہو یا نہ ہو، ہمیں تہجد ضرور پڑھنی چاہیے۔ ہمیں تہجد پڑھنے کے لیے کسی خاص دعا کی ضرورت نہیں ہے، تہجد تو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے۔ تہجد پڑھنے کے لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ہی تہجد پڑھواتا ہے، اپنے محبوب بندوں کو ہی تہجد پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ تہجد کی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں کسی سچویشن کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑے گا، اور ایسی کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ آنے ہی نہیں دے گا۔
اور فرینڈس کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ میں سے کون کون آج سے ہی تہجد پڑھنا شروع کریں گے۔ تو فرینڈس، کیسی لگی ہے میریکل اسٹوری آپ کو؟ اس اسٹوری کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے، کوئی آپ کی وجہ سے تہجد پڑھنا شروع کر دے۔ اگر آپ کی بھی کوئی ایسی میریکل اسٹوری ہے، تو آپ کو کوئی تہجد پڑھنے سے ملا ہے، تو وہ اسٹوری آپ ہمیں انسٹاگرام پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ یا آپ میں سے کوئی ہے جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کسی کو مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کو نہیں مل رہا ہے، تو آپ یقین کے ساتھ تہجد پڑھنا شروع کر دیں، یقیناً وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر آپ کی بھی کوئی تہجد کی میریکل اسٹوری ہے تو آپ اسے ہمارے ساتھ انسٹاگرام پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کی اسٹوری بھی انشاءاللہ دوسروں کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بنے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔